اپلیکیشن ہے موبائل میں آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. میرے تفسیر کے کچھ لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز، جو میرا چینل ہے نا اس پہ میرے ویڈیو لیکچر ہیں تفسیر کے. وہ ویڈیو لیکچر ہم نے اس لیے شروع کیے کہ قرآن مجید کی اردو میں ہمیں تفاسیر ریٹن فارم میں تو ملتی ہیں، ویڈیوز میں نہیں ملتی. کچھ ویڈیوز میں ہیں جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، لیکن ان میں ان کے جو لیکچرز ہیں نا ان کا انداز تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. جس طرز پہ میں نے لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں وہ الگ اسٹائل میں ہیں. الگ اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یوٹیوب پر پورے قرآن کے اردو میں ابھی تک ایسے کوئی لیکچرز نہیں ہیں کہ جن میں پورے قرآن کو کور کیا گیا ہو اور ٹو دا پوائنٹ بات ہو، صرف قرآن کی آیتوں کو فوکس کیا گیا ہو. جیسے میرا ایک جمعے کا بیان، اتوار کا بیان ہوتا ہے نا، اس میں تو بہت ایک ایک آیت پہ ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیان ہوتا ہے. اس میں 4 شادیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، بچے بھی آ رہے ہوتے ہیں. وہ ظاہر ایک آیت کو اس کو بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے. اس میں توحید بھی آ رہی ہوتی ہے اور بھی لبرلزم کی مخالفت بھی آ رہی ہوتی ہے اور حقوق کی بات بھی آ رہی ہوتی ہے. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ چونکہ ایک چیز کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں صرف قرآن کی حد تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہا ہے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ اتنا ان کو عربی گرامر سے واقفیت پیدا ہو جائے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوں تو جو آیتیں پڑھیں ان کا مطلب ان کو سمجھ میں آتا ہو، اور امام سے جب وہ سنیں قرآن تو ان کو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہو. تراویح میں جب قرآن سمجھیں سنیں تراویح میں تو ان کو پتا ہو کہ کیا کہہ رہے امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. یعنی اللہ کا کلام قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے، عربی میں سمجھ میں آئے. تو اس کے لیے میں نے کورس ڈیزائن کیا تھا. اس کورس میں یہ تھا کہ 8 لیکچر شروع کے ایسے تھے جن لیکچرز میں عربی گرامر سکھائی گئی ہے. اب عربی گرامر چونکہ ایک مشکل گرامر ہے تو ہم پوری عربی گرامر سکھائیں تو اس میں تو بہت ٹائم لگتا ہے. تو ہم نے کہا صرف اتنا حصہ سکھا دو کہ قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جائے، قرآن سمجھ میں آئے. تو میں نے ایک 8 لیکچر تیار کیے اس کے لیے. وہ لیکچر جب آپ سنیں گے نا ہمارے چینل پہ تو انشاءاللہ وہ لیکچر، اس میں پریکٹس بھی ہے. وہ لیکچر سننے کے بعد پھر جب آپ تفسیر کے لیکچر سننا شروع کریں گے، اس میں سب سے پہلے 30ویں پارے کی تفسیر ہے، پھر پہلے پارے کی، پھر دوسرے پارے کی. تو 13 پارے ہو چکے ہیں تقریباً، یعنی 30واں پارہ ملا کے 14 پارے ہو چکے ہیں. تو آدھا تقریباً قرآن ہو چکا ہے الحمدللہ. تو آپ اگر لیکچر نمبر 1 2 3 4 5 6 سے سننا شروع کریں گے، آہستہ 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 آپ اتنے انشاءاللہ ایکسپرٹ ہو جائیں گے کہ آپ کو قرآن عربی میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو اس طرز پہ کوئی لیکچر ابھی تک میں نے اردو میں یوٹیوب پہ نہیں دیکھے. تو یہ ایک اللہ اگر یہ کام لے لے تو ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہوگا. تو یہ لیکچر ایک تو سنا بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں، اور لیکچر نمبر 1 سے سننا شروع کیا کریں قرآن سامنے رکھ کر. تو اسلام 360 والوں کا ایک بہت بڑی خدمت ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے میرے تفسیر کے لیکچر اپنی اپلیکیشن میں ڈالنا شروع کر دیے ہیں. تو اس ایپ میں بھی ہے کیونکہ بہت مشہور اپلیکیشن ہے وہ. تو میں نے یہ اس لیے بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اسلام 360 والوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمارے لیکچر بھی اس اپلیکیشن میں ڈالنا شروع کیے، اور آپ لوگوں کو بھی ایک ترغیب دینے کے لیے کہ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں آپ. اس میں ہمارے لیکچر بھی ملیں گے آپ کو، اور بھی بہت کچھ ملے گا، احادیث ہیں، قرآن ہے. اچھا، اسلام 360 کے بارے میں ایک غلط فہمی میں دور کر دوں. ہمارے ہاں بہت سے لوگ کوئی کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ سلفی ہیں، کوئی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، جو وہ لوگ جانے، وہ جو کہہ رہے ہیں ان سے ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں نا آپ. لیکن اسلام 360 والوں کا اپنا جو بھی مسلک ہو، فرقہ ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اسلام 360 میں جو ان کی اپلیکیشن ہے اس میں انہوں نے اتنی بات کا اہتمام کیا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے قرآن کے ترجمے ڈالے ہوئے. اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ بھی ملے گا آپ کو، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ بھی ملے گا آپ کو، سمجھ رہے ہیں نا. اس میں حدیث کی جو ترجمہ کہیں سے لے لیا انہوں نے، تو اس میں بعض اہل حدیث ہیں جن کا ترجمہ ہے، بعض علماء دیوبند ہیں جن کا ترجمہ ہے. تو انہوں نے نیوٹرل ہو کے ایک کہ جو بھی اہل سنت بل جماعت میں داخل ہو، اہل سنت سے خارج نہ ہو، یعنی اتنے براڈ مائنڈیڈ نہیں بنے کہ اہل سنت سے ہی خارج ہو گئے وہ. تو وہ کہیں سے بھی جو بھی ان کو ملا نا، کوئی بھی اسلامی لٹریچر ہے وہ انہوں نے اس اپلیکیشن میں ڈال دی ہے. تو ان کا بنیادی مقصد یہ ہے
کہ کوئی شخص اسلام کے بارے میں معلومات جاننا چاہتا ہے تو ایک ہی جگہ اس کو سب کچھ مل جائے. پھر وہ خود تحقیق کر لے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کس کا ترجمہ صحیح ہے کس کا ترجمہ غلط ہے, وہ ظاہر ہے علماء سے پوچھ کے کرے گا. تو ایپلیکیشن میں آپ کو مواد بہت زیادہ مل جاتا ہے, سمجھتے ہیں, مواد بہت مل جاتا ہے. تو پھر ظاہر کہیں آپ کنفیوز ہوں کہ یار یہ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں, تو پھر علماء سے پوچھیں, سمجھ رہے ہیں. تو وہ تو کسی پہ بھی 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا, علماء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. آپ نے گوگل پہ بھی لکھا ایک حدیث کا ترجمہ, تو آپ کو تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, تو آپ گوگل کو تھوڑی برا بھلا کہیں گے. آپ کو اگر نہیں لگ رہا صحیح ہے تو آپ کریکشن کروا لیں, اس کی پوچھ لیں. تو گوگل تو کیا کرے گا, معلومات اکٹھی کر دے گا. تو اسلام 360 والوں نے بھی اہل سنت والجماعت کے جتنے مکاتب فکر ہیں, اہل سنت سے خارج نہیں, اہل سنت والجماعت کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان کے لٹریچر کو اس ایپلیکیشن میں جمع کر دیے. تو ایک بہت خاندانی کام ہے اور بہت زبردست کام کیا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں ایک ایپلیکیشن میں مل جائیں گی. اب جو ہے نا موبائل ایپ کا دور ہے, موبائل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ایپلیکیشن کے ذریعے بہت جلدی چیزیں میسر ہو جاتی ہیں. تو اس میں سرچنگ کا بھی بڑا بہترین سسٹم ہے. اس پر میں خیر پہلے بھی ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو تفسیر کے لیکچر بھی اگر آپ نے سننے ہو نا, دیکھنے ہو, اسپیچز میں کسی کو مشکل لگ رہے ہیں تو ادھر بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں پورے نہیں ہیں ابھی, وہ آہستہ آہستہ کر کے پورے لیکچر یہیں سے لے لیا انہوں نے. تو اس میں بعض اہل حدیث ہیں جن کا ترجمہ ہے, بعض علماء دیوبند ہیں جن کا ترجمہ ہے. تو انہوں نے نیوٹرل ہو کے ایک کہ جو بھی اہل سنت بل جماعت میں داخل ہو, اہل سنت سے خارج نہ ہو, یعنی اتنے براڈ مائنڈیڈ نہیں بنے کہ اہل سنت سے ہی خارج ہو گئے وہ. تو وہ کہیں سے بھی جو بھی ان کو ملا نا, کوئی بھی اسلامی لٹریچر ہے, وہ انہوں نے اس ایپلیکیشن میں ڈال دی ہے. تو ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام کے بارے میں معلومات جاننا چاہتا ہے تو ایک ہی جگہ اس کو سب کچھ مل جائے. پھر وہ خود تحقیق کر لے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کس کا ترجمہ صحیح ہے کس کا ترجمہ غلط ہے, وہ ظاہر ہے علماء سے پوچھ کے کرے گا. تو ایپلیکیشن میں آپ کو مواد بہت زیادہ مل جاتا ہے, سمجھتے ہیں, مواد بہت مل جاتا ہے. تو پھر ظاہر کہیں آپ کنفیوز ہوں کہ یار یہ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں, تو پھر علماء سے پوچھیں, سمجھ رہے ہیں. تو وہ تو کسی پہ بھی 100% اعتماد نہیں کیا جا سکتا, علماء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. آپ نے گوگل پہ بھی لکھا ایک حدیث کا ترجمہ, تو آپ کو تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, تو آپ گوگل کو تھوڑی برا بھلا کہیں گے. آپ کو اگر نہیں لگ رہا صحیح ہے تو آپ کریکشن کروا لیں, اس کی پوچھ لیں. تو گوگل تو کیا کرے گا, معلومات اکٹھی کر دے گا. تو اسلام 360 والوں نے بھی اہل سنت والجماعت کے جتنے مکاتب فکر ہیں, اہل سنت سے خارج نہیں, اہل سنت والجماعت کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان کے لٹریچر کو اس ایپلیکیشن میں جمع کر دیا. تو ایک بہت خاندانی کام ہے اور بہت زبردست کام کیا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں ایک ایپلیکیشن میں مل جائیں گی. اب جو ہے نا موبائل ایپ کا دور ہے, موبائل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ایپلیکیشن کے ذریعے بہت جلدی چیزیں میسر ہو جاتی ہیں. تو اس میں سرچنگ کا بھی بڑا بہترین سسٹم ہے. اس پر میں خیر پہلے بھی ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو تفسیر کے لیکچر بھی اگر آپ نے سننے ہو نا, دیکھنے ہو, اسپیچز میں کسی کو مشکل لگ رہے ہیں تو ادھر بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں پورے نہیں ہیں ابھی, وہ آہستہ آہستہ کر کے پورے لیکچر